بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یونٹ 1 کا دوسرا کلاس دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے یونٹ 1 کا ایک کلاس کیا ہے جس میں 25 کوسچن دیکھے تھے، اور آج ہم 26واں کوسچن سے دیکھیں گے۔ مغل اور اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو نواب نصیر حسین خیال کی۔ آریہ کس بولی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے؟ تو مگدھی کو۔ ہریانوی کا دوسرا نام بانگڑو اور جاٹو ہے۔ اردو مصوتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو 10 ہے، جس میں سے 7 طویل اور 3 خفیف ہیں۔ سوال نمبر 30 ہے، صرفیات کو اردو میں کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو مارفیمیات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لسانیات کی کتنی شاخیں ہیں؟ تو 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 صوتیات، نمبر 2 صرفیات، نمبر 3 نحویات، نمبر 4 معنیات۔ سوال ہے نمبر 32 ہے، اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم عرفہ، نمبر 2 اسم نقرہ۔ سوال نمبر 33، مولوی عبدالحق نے حروف تہجی کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ تو 50 بتائی ہے۔ انشاءاللہ خان انسا نے حروف تہجی کی تعداد 85 بتائی ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، پنڈت برج موہن دتاتا کیفی نے حروف تہجی کی تعداد 47 بتائی ہے۔ پروفیسر گیان چند جین نے قدیم ہند آریائی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا؟ تو 2 ادوار میں تقسیم کیا، ویدک سنسکرت اور کلاسیکل سنسکرت میں۔ اور سوال نمبر 37 ہے، قدیم ہند آریائی دور کو ڈاکٹر سدھیشور ورما نے کتنے منزلوں میں تقسیم کیا؟ تو 5 منزلوں میں، ویدک منزل، عہد پانے کی منزل اور رزمیہ منزل۔ نمبر 4 ہے دینوی منزل، نمبر 5 ٹکسالی منزل۔ اس سے بھی کوشچن بننا ہے کہ ویدک منزل میں کیا لکھا گیا تھا؟ تو ویدک منزل میں وید لکھے گئے تھے، 4 وید، جسے رگ وید، یجور وید، اتھ وید اور سام وید۔ اور عہد پانے کی منزل میں پتنجلی کی اشٹ ادھیائے لکھا گیا تھا، اور رزمیہ منزل میں مہابھارت لکھا گیا، اور دینی منزل میں جو سنسکرت اور سرکاری زبان بن گئی تھی، اور ٹکسالی منزل میں سرکاری زبان بن گئی تھی، اور یہ مطلب عوام لوگ سنسکرت زبان نہیں بولتے تھے، بلکہ جو اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے وہی بولتے تھے، اس لیے سنسکرت جو ہے عوام بول چال کی زبان سے دور ہو گئی تھی۔ سوال نمبر 38 ہے، پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ تو 3 قسمیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 ہے ناگر اپبھرنش، نمبر 2 اپ ناگر اپبھرنش، نمبر 3 براجڑ اپبھرنش۔ پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی 3 قسمیں بتائی ہیں، ناگر اپبھرنش، اپ ناگر اپبھرنش، براجڑ اپبھرنش۔ محمد حسین آزاد نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ کسے قرار دیا ہے؟ تو برج بھاشا کو۔ اور اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کس نے قرار دیا؟ تو سہیل بخاری نے، ڈاکٹر سہیل بخاری نے اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کو قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 41 ہے، اردو پر ہریانوی اثرات کے قائل کون ہے؟ تو محی الدین قادری زور ہیں۔ اردو کے مگدھی سے نکلنے کا خیال کس نے پیش کیا؟ تو اختر اورینوی نے۔ کھڑی بولی کو اردو کا اصل کس نے قرار دیا؟ ڈاکٹر گیان چند جین نے۔ اور اردو کے دکن میں پیدا ہونے کے قائل کون ہیں؟ نصیر الدین ہاشمی ہے۔ اردو کے دکن میں پیدا ہونے کے قائل نصیر الدین ہاشمی ہے۔ میں نے اس پہ ایک پوسٹ ڈالا ہے یوٹیوب چینل پہ ہی، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کے پیدائش کے بارے میں جو نظریات ہیں، کچھ نظریات میں نے پوسٹ کیا ہوا ہے، آپ لوگ اس پہ دیکھ سکتے ہیں اور اچھے سے اسے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل کس نے قرار دیا؟ تو انشاءاللہ خان انسا نے۔ ہندوستان میں جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے، یہ خیال محی الدین قادری زور کا ہے۔ زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ تو لسانیات کہتے ہیں۔ لسانیات کی کتنی شاخیں ہیں؟ تو 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 صوتیات، نمبر 2 صرفیات یا مارفوجی، صرفیات کو ہی مارفوجی بھی کہا جاتا ہے، نحویات، نمبر 4 معنیات۔ سوال نمبر 49 ہے، صوتیات کی کتنی شاخیں ہیں؟ تو 3 شاخیں ہیں، سمعی صوتیات، سمعی صوتیات اور تلفظی صوتیات، یعنی کہ صوتیات کی 3 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 سمعیاتی صوتیات، نمبر 2 سمعی صوتیات، نمبر 3 تلفظی صوتیات۔
لسانیات کی 4 شاخیں ہیں جبکہ صوتیات کی 3 شاخیں ہیں۔ کسی زبان کی اہم تفاعلی آوازوں کو معلوم کرنے کے طریقوں کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے؟ تو فونیمات میں کیا جاتا ہے۔ زبان کے قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو 2 حصے ہوتے ہیں، نمبر 1 شرح، نمبر 2 نحو۔ سوال نمبر 52 ہے، اردو صوتیات کا خاکہ کے مصنف کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے مسعود حسین خان۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے مصنف کون ہے؟ تو سید احتشام حسین۔ سوسین سے کون سا علاقہ مراد ہے؟ تو متھرا کا۔ اردو کے آغاز کے نظریے کس کا مضمون ہے؟ تو ڈاکٹر گیان چند جین کا ہے۔ یہ سب جو کتابیں ہیں اردو لسانیات کا خاکہ، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ اور اردو لسانی مطالعے، یہ سب کتابیں بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہیں، اس لیے اسے اچھے سے ریڈ کرنا چاہیے، اس سے کنفیوژن نہ ہو۔ اور سوال نمبر 56 ہے جو کہ آخری سوال ہے، تو سب سے پہلے زبان کا نام اردو زبان کس نے قرار دیا؟ تو امام بخش ناکسک نے قرار دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔